السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10ویں صدی عیسوی کا زمانہ تھا جب ہندوستان کے شمالی علاقے راجپوت ریاستوں کا عروج تھا۔ انہی ریاستوں میں ایک طاقتور اور مشہور ریاست چتور گڑھ بھی شامل تھی۔ اس ریاست کا راجہ ویر سنگھ ایک بہادر جنگجو اور اپنے حکمت عملی کے لیے مشہور تھا، لیکن اس کہانی کا مرکز راجہ نہیں بلکہ اس کا سفید گھوڑا چندرمکھ تھا۔ چندرمکھ ایک غیر معمولی گھوڑا تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ دیوی سرسوتی کا تحفہ ہے۔ وہ نہایت خوبصورت، مضبوط اور جنگ کے دوران ناقابل شکست تھا، لیکن چندرمکھ کے بارے میں ایک راز بھی مشہور تھا۔ وہ صرف اس انسان کا فرما بردار تھا جس کا دل پاک اور ارادے نیک ہوں۔ ایک دن چتور گڑھ کے قریب ایک اجنبی سردار نے پڑاؤ ڈال دیا۔ اس کا نام ظاہر خان تھا، جو اپنی بے رحم جنگی حکمت عملیوں کے لیے جانا جاتا تھا۔ ظاہر خان نے چتور گڑھ پر قبضہ کرنے کی دھمکی دی۔ راجہ ویر سنگھ نے اپنی فوج تیار کی، لیکن دل میں ایک خوف سا تھا، کیونکہ ظاہر خان کی فوج تعداد میں زیادہ اور جنگی تجربے میں مضبوط تھی۔ رات کے وقت محل میں ایک بوڑھا درویش آیا اور راجہ سے ملا۔ اس نے کہا، راجن، تمہارا گھوڑا چندرمکھ اس جنگ کا فیصلہ کرے گا، لیکن یاد رکھو وہ صرف اس کے لیے لڑے گا جو خود کو قربان کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ یہ کہہ کر درویش غائب ہو گیا۔ جنگ کے میدان میں ظاہر خان کی فوج نے حملہ کیا۔ ویر سنگھ چندرمکھ پر سوار ہو کر میدان میں اترا، لیکن جیسے ہی جنگ شروع ہوئی چندرمکھ نے حرکت کرنا بند کر دی، جیسے وہ کچھ کہہ رہا ہو۔ راجہ نے درویش کی بات یاد کی اور اپنی تلوار زمین پر رکھ دی۔ اس نے اپنی جان کی عوض اپنی ریاست کی حفاظت کی دعا کی۔ اسی لمحے چندرمکھ نے زوردار ہنہناتے ہوئے میدان میں دوڑ لگائی۔ وہ ایسی طاقت اور تیزی سے حملہ کر رہا تھا کہ ظاہر خان کی فوج میں خوف پھیل گیا۔ دشمن شکست کھا کر بھاگ گیا اور چتور گڑھ بچ گیا۔ جنگ کے بعد چندرمکھ غائب ہو گیا۔ لوگوں کا تھا کہ وہ اپنی آسمانی منزل کو لوٹ گیا، کیونکہ اس کا کام مکمل ہو چکا تھا۔ راجہ ویر سنگھ نے اب اسے دیوی کا کرم سمجھا اور اپنی باقی زندگی لوگوں کی خدمت اور انصاف میں گزاری۔ یہ کہانی آج بھی چتور گڑھ کے باسیوں کے دلوں میں زندہ ہے اور چندرمکھ کو دیوی کا مقدس نشان مانا جاتا ہے۔